والسلام على خير خلق الله وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 نمبر آیا سورہ مائدہ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدقت يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا منهم. یسالونک پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے اے پیارے حبیب علیہ السلام، ماذا کیا، اہل حلال ہے، لہم ان کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے، اہل لکم حلال کیے گئے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ کھانے، وما علمتم اور جو سکھاؤ تم، من الجوارح اپنے درندوں کو، مقلبین شکار پہ چھوڑتے ہوئے، تعلمونہن سکھاتے ہو تم ان کو، مما اس سے، علمکم سکھایا تم کو اللہ اللہ نے، فکلوا کھاؤ، مما اس سے، امسکنا جو روکیں، علیکم تم پر، واذکروا اور ذکر کرو، اسم اللہ علیہ اللہ کا نام اس پر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ سرعت سے حساب لینے والے ہیں. الیوم آج کے دن، احل لکم حلال کیے گئے تمہارے لیے، الطیبات پاکیزہ کھانے، وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور گھر والیاں، پاک دامن، من المؤمنات مومنہ عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، اذا جب، آتیتموہن دو تم ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، محسنین انہیں نکاح کے حصار میں لانے کے لیے، غیر مصافحین صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان اور نہ خفیہ آشنائی کے لیے، ومن یکفر اور جو کفر کرے گا، بالایمان ایمان سے، فقد حبط عملہ تو یقیناً ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے اس کے عمل، وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خساروں سے اپنی پناہ عطا فرمائیں. کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے ماں سوا جو بھی کسی کے نام پہ پکارا جائے وہ حرام ہے. جانور جس کا گلا گھٹ جائے مر جائے وہ حرام ہے، اور کوئی چوٹ لگ کے مر جائے تو وہ بھی حرام. اگر کوئی اونچائی سے گر کے مر جائے، یا کسی جانور کے سینگ کے لگنے سے مر جائے، یا کسی بھیڑیے کے کھانے سے، ہاں اگر تم اسے ذبح کر سکو، یا کسی آستانے پہ جو جانور ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے. اور تم تیروں کے ساتھ فالگیری کرو، ان پہ تیروں کے ساتھ ان کی تقسیم کرو، یہ بھی ناجائز حرام ہے. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین کے حوالے سے، تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. آج ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کیا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کیا. جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، وہ جھکنے والا نہ ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. پھر پوچھا، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم ان کے لیے کیا حلال ہے. ان سے کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات ہر پاکیزہ کھانا ان کے لیے حلال ہے. ہر پاکیزہ ہو، اس کے ذرائع آمدن بھی پاکیزہ ہوں اور وہ چیز بھی پاکیزہ ہو. ہم چیز پاکیزہ تو کبھی دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن ذرائع آمدن کے حوالے سے ہم
بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نام پر بھی جب خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو پاکیزہ ہو۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ خود پاک ہے، پاک کے سوا کوئی چیز پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، ہر پاکیزہ چیز ان کے لیے حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور جو اپنے تم شکار کے جانوروں کو سکھایا ہے جن کو، ان کا کیا ہوا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ شکرا ہے، باز ہے، اسے سدھایا ہے شکار کے لیے، یا جو شکاری کتے ہیں ان کو سدھایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، وہ آپ کے ٹرینڈ کتے ہیں، آپ کا وہ باز یا شکرا وہ ٹرینڈ ہے، وہ شکار کرتا ہے، آپ کے لیے اسے روک لیتا ہے، وہ خود نہیں کھانے لگ جاتا۔ یہ ٹریننگ کا ایک حصہ ہوتا ہے ان کا، وہ شکار کو دبوچ کے آپ کے لیے روک لیتے ہیں۔ اب اس کو آپ ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ اس کے کوئی ناخن وغیرہ اس پہ لگے بھی کیوں نہ ہو، آپ اسے ذبح کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں اس طرح سکھاتے پڑھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، بتایا ہے، تو تم ان کا کیا ہوا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ جو روک لیں تمہارے لیے، وہ شکار تمہارے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، پکڑ کے جانور کو روک لیں تمہارے لیے اور تم پہنچ جاؤ، تو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر کے اسے ذبح کرو۔ اس کی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، اسے چھوڑتے ہوئے بھی اللہ کا نام لینا۔ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کتا سدھایا ہے یا باز ہے، اسے چھوڑتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر کے چھوڑے تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حساب بڑا حساب ہے، اس سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ حساب لینا تو آسان حساب ہم سے لینا، آسان حساب لینا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے ہر پاکیزہ کھانا حلال کر دیا گیا۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ بات ہمیں بڑی دیر سے سمجھ نہیں آئی، ویسے ابھی تک نہیں شاید سمجھ آئی، ہم تو برتن یہ علیحدہ رکھتے ہیں، اہل کتاب کے ہی اب تو کچھ شاید معاملہ ہو گیا۔ میں ایک دفعہ، ہمارے ایک دوست تھے، پادری تھے، مسلمان ہو گئے، پہلے بھی آپ کو شاید بات سنائی، وہ بعد میں تبلیغ کے میدان میں نکلے، میرے پاس بھی ادھر حافظ آباد بھی آئے ایک بار، تو کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ ایک گاؤں میں گیا تبلیغ کرنے کے لیے، کچھ عیسائی نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کو میں دعوت دینے لگا تو سب سے پہلے کہنے لگے جن لوگوں نے انتظام کیا تھا ان سے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں یہ تو بتائیں کبھی آپ نے ہمیں انسان سمجھا؟ ہم کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، کبھی ہمیں انسان سمجھا ہے؟ جتنی دل آزاری آپ ہماری کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہماری بوڑھی ماں گزر رہی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ چوڑی جا رہی ہے، تو اس کے جوان بیٹے کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی؟ کس اسلام کی باتیں آپ کرتے ہیں؟ کون سے دین کی باتیں کرتے ہیں؟ ہمارا دین تو ایسا نہیں تھا، وہ نفرت والا دین تو نہیں تھا کسی سے۔ ان کے عقائد اگر ہیں تو آپ محبت سے انہیں قریب تو کیجئے، ان کی اصلاح کی کوشش تو کیجئے، لیکن ہم نفرتیں کرتے ہیں کہ ہمیں شاید نفرتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، ابھی ہم نے پرسوں جو بات کی تھی کہ یہودیوں کا بچہ ہے، مخالفت کرنے ٹکا کے یہودیوں نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب پتہ چلا بچہ بیمار ہے تو گھر میں چلے نہیں گئے اس کے، یہ نہیں خیال کیا یہ تو دشمن ہے اور مجھ کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہی نہ پہنچائیں، سازشیں تو کر رہے تھے نا، وہ کوئی ایسا ہی نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یہودیوں کے پاس۔ ہم نفرت کرنا پتہ نہیں کیوں ہم کب چھوڑیں گے؟ ہم کب لوگوں کو انسان سمجھتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی یہودی، کوئی اہل کتاب آپ کو اپنا کھانا پیش کرے، ہاں وہ کھانا حلال ہو، وہ حرام چیزیں نہ ہوں جو ابھی پہلے ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو، حلال کھانا ہے وہ آپ کے سامنے لایا ہے، آپ کھا سکتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی نہیں تھی؟ یہودی عورت نے دعوت کی آپ آئیں کھانا کھائیں، اس نے زہر ملا دیا تھا، زہر ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اس کھانے میں زہر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے اہل کتاب کا کھانا، وطعامکم حل لہم، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، کھلاؤ ان کو، کھلاؤ۔ آپ کے گلی محلے کی صفائی کرنے والا ہے، کبھی اسے کھانا کھلائیں، خاص طور پہ عید پہ، خوشیوں کے موقع پہ آپ ان کو کھانا دیں ان کو کھانا، قریب کریں، یہ تالیف قلب ہوتی ہے، دل کو قریب کرنا کسی کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وطعامکم حل لہم، تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں، والمحصنات من المؤمنات، تمہارے لیے حلال ہے پاک دامن گھر والی گھریلو خاندانی عورتوں سے نکاح کرنا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بھی جو پاک دامن ہیں خاندانی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ مومن مرد، مسلمان مرد، عیسائی یا یہودی، کسی خاتون سے جو خاندانی ہو، پاک دامن ہو، نکاح کر سکتا ہے اس سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ مرد کو، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان عورت کسی عیسائی کے ساتھ، کسی اہل کتاب کے کسی گروہ کے ساتھ شادی کرنا چاہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خاندان کا جو چلنا ہوتا ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرد کا اثر ہوتا ہے، عورت کے ویسے اثرات نہیں ہوتے جس طرح مرد کے ہیں۔ تو مرد کے پاس تو عورت آئے گی تو وہ اس کے دین کے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں سنبھال جائے گا معاملہ، عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن خاندانی عورتیں اہل کتاب میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دو، ان کو بھی حق مہر دو، ان کا جو مقرر کیا ہے نکاح کے موقع پہ حق مہر ان کو دو۔ حق مہر اس کی بھی میں پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے حیثیت کے مطابق ہے، آپ کی حیثیت جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 500 درہم، اور سیدہ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن سیدہ ام حبیبہ، ان کا 5000 درہم، کیونکہ یہ حبشہ میں تھی۔ جب ان کے خامد فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والد بھی ابھی کافر ہیں، بھائی کافر ہے، یہ مسلمان ہوئی تھی میاں بیوی دونوں، حبشہ ہجرت کر گئے، حبشہ میں خامد فوت ہو گیا، بھائی اکیلی ہیں، باپ کے پاس جا نہیں سکتی واپس مکہ میں، وہ تو کافر ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں پیغام بھیجا نجاشی کے ذریعے سے کہ اگر وہ راضی ہو جائیں تو میں نکاح کے لیے، میرے ساتھ نکاح کے لیے، انہوں نے کہا مجھے اور کیا چاہیے۔ تو اس وقت نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود حق مہر دیا تھا، وہ 5000 درہم اس نے دیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 20 اونٹ دیے تھے، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 20 اونٹ، بعض میں زیادہ ہیں کہ ان کو حق مہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کم سے کم میں بھی آ جاتا ہے کہ چند صورتیں سکھا دو تو یہی حق مہر ہے۔ تو اس میں یہ جو کہا جاتا ہے نا شرعی حق مہر، یہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ 50 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں شادی پہ اور حق مہر کے وقت میں آ جاتا ہے 1000 2000، یہ اس عورت کا حق ہے، اللہ نے اس کے لیے دیا ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہے خوش دلی کے ساتھ دینا بھی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے تو علیحدہ معاملہ ہے، وہ چھوڑ دے، سارا دے دے آپ کو واپس، آدھا آپ کو واپس کر دے، وہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا آتیتموہن اجورہن، پھر آگے فرمایا محسنین غیر مسافحین، نکاح اس لیے نہیں کرنا کہ اپنی شہوت اپنی مستی پوری کرنی ہے، ادھر کیا ادھر کیا، ادھر چھوڑا ادھر کیا، ادھر چھوڑا ادھر کیا، اس لیے نہیں، گھر بسانے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرنا ہے، اسی لیے تو نکاح متع حرام ہے، نکاح حلالہ حرام ہے، اس میں گھر بسانے کی نیت نہیں ہوتی، وہ تو عارضی نکاح ہے، نکاح موقت کر لیا جاتا ہے 2 4 5 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے، یہ تو عارضی نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محسنین غیر مسافحین، نکاح کرنا ہے اسے اپنے حصار میں لینے کے لیے مستقل بنیادوں پہ نکاح کرنا ہے، صرف اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ ولا متخذی اخدان، اب دوسرا بھی ایک روکا جائے، کوئی خفیہ نکاح نہیں ہونا چاہیے،
خفیہ شادی، خفیہ نکاح یا خفیہ یارانہ، دونوں چیزیں آ جائیں گی۔ خفیہ یارانہ نہیں، نکاح کرو تو برسر عام کرو، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلنوا هذه النکاح وجعلوه في المساجد واعلنوا بالدفوف، ترمذی کی حدیث ہے، نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں میں نکاح پڑھایا کرو، دف بھی بجا سکتے ہو، دف کی بھی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ پتہ چلے یہ نکاح ہوا ہے، خفیہ نہ رہے، کوئی چیز چھپی ہوئی چیز نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا متخذی اخدان، کوئی خفیہ شناسائی، خفیہ نکاح نہ ہو۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کو چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے اعمال سارے برباد۔ وہ سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی کام کر لے گا، دنیا میں تو اجر مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کیے ہی نہیں۔ جس سے آپ ایک کام کرتے ہیں، میرے لیے کرتے ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں، میں آپ کو اس کا ایوارڈ دے دیتا ہوں، ریگارڈ دیتا ہوں، آپ کو مزدوری دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے میرے لیے کیا۔ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں میرے لیے نہیں کرتے اور پھر آگے کہتے ہیں جی ہمیں مزدوری دیں، تو میں کہوں میرے لیے کیا ہی نہیں، مزدوری کس بات کی؟ اب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جانا تو اللہ کے سامنے، پھر جب اللہ کو مانا ہی نہیں تو اللہ سے اجر کس چیز کا؟ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہے حلال ان کے لیے، کہہ دیجئے ہر پاکیزہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ جو سکھائے تم نے شکاری جانور، اور انہیں اس طرح سکھایا جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، تو کھاؤ اگر وہ تمہارے لیے روک لیں، اور اللہ کا نام لو اس پہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے ہر پاکیزہ کھانا حلال ہے، اور وہ کھانا جو اہل کتاب کا ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور وہ کھانا تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومنہ پاک دامن عورتیں، اور مومنہ اور پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جب تم انہیں حق مہر دو، گھر بسانے کی نیت سے نکاح کرو، صرف اپنی شہوت کے لیے نہیں، اور نہ خفیہ شناسائی کے لیے۔ جو بھی کفر کرے گا ایمان کے بعد اس کے اعمال برباد ہیں، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ قریب المرگ کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ جو بندہ بیمار ہے، آخری سانسیں ہیں، تو اس کے بارے میں وہ جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات بندہ بیماری کے ساتھ لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو بڑے ہی دھیمے انداز میں، پیارے انداز میں، تاکہ کہیں وہ چڑچڑے پن میں انکار ہی نہ کر دے، ایسا نہیں، بڑے محبت سے دیکھ لیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ پڑھیں گے تو وہ پڑھنے لگ جائے گا، یا آپ اسے کہیں گے تو وہ پڑھنے لگ جائے گا، اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ آخری الفاظ جو ہماری زبان پہ ہوں وہ اللہ کی توحید کا ترانہ ہی ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی تکلیف، کوئی مشکل آتی ہے، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، یہ اور ان کا خامند حضرت ابو سلمہ، ان کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، بڑا تفصیل والا ہے، کبھی کریں گے کہ کس طرح انہوں نے ہجرت کی، کس طرح ان کا بچہ چھین لیا گیا، ایک ہی بچہ تھا، میاں بیوی کا پیار بہت زیادہ تھا، تو ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی سیدہ ام سلمہ کو لے گئے، بچہ ان کے بھائی لے گئے، مال پیسہ بھی بھائی لے گئے، یہ اکیلے بیچارے ابو سلمہ مدینہ میں پہنچے، ان کی بیوی مکے میں روتی تھی، بیٹا ان کے سسرال میں تھا، بچہ بھی نہیں ملتا، تو بہرحال وہ خیر پہنچ گئی مدینہ میں۔ جب مدینہ میں پہنچی، میاں بیوی اور بچہ تینوں اکٹھے رہنے لگے، پھر ان کے خامد جو ہے وہ زخمی ہوئے احد میں، پھر شہید ہو گئے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ پرسوں کی دعا میں بھی وہ بھی آئے گی بات کہ آخری سانسیں، تو آنکھیں بند کی، جب کہا کہ آخری سانسیں آتی ہیں تو میت جو روح کی طرف جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، روح کو لے جانے والوں کی طرف، تو آنکھوں کو بند کرنا، یہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت یا مشکل آئی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اس سے بہتر بدل عطا کر دیتے ہیں، اس سے بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی میرا خامد اتنا پیار کرنے والا، اتنا میرا احساس کرنے والے تھے کہ میں سمجھتی تھی ان جیسا اچھا انسان مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ جن کی اچھی زندگی گزری ہو تو یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ان سے اچھا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا،
کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میرا خامند فوت ہو گیا، اس سے بہتر مجھے کوئی مل جائے، اس سے بہتر مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن میں یہ پڑھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے جو ابو سلمہ سے ہر حال میں بہت اچھے تھے، بہت بہتر تھے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انا للہ، یقیناً اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم نے بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ جو چلا گیا یقیناً اللہ کا تھا، وہ لے گیا، تو ہم نے بھی تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہم اجرنی، یا اللہ بدل عطا فرما، فی مصیبتی، میری اس تکلیف کا اجر بدل مجھ کو عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر بدل مجھ کو عطا فرما، مجھے اس مصیبت پہ صبر، اجر عطا فرما، اور اس سے بہتر نعم البدل مجھ کو عطا فرما۔ تو یہ جب بھی کوئی نقصان ہو، یہ لازم نہیں ہے انسانی نقصان ہی ہو، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو جائے تو یہ ضرور پڑھے، اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی بہت اچھے طریقے پہ انسان کو کر دیتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین اپنے در کا فقیر بنائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ کچھ بیماروں کی طرف سے دعا کے لیے کہا گیا ہے تو دعا کریں گے انشاءاللہ۔